بس بات ختم کرتے ہوئے وہ 2-3 باتیں ضرور کہہ دی جائیں جن کے بغیر آج کے ہندوستان میں کسی بھی گفتگو میں چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم بات ختم کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے گھروں کو دیکھیں اور اپنے حالات کو دیکھیں۔ 3-4 مصیبتیں ہیں جو سارے ملک میں ہر آبادی میں اب تو یہ کہنے لگا ہوں اس لیے کہ میں 6-7 سال سے ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں بھی گیا ہوں، چھوٹے اور بڑے جلسے میں، چھوٹی یا بڑی آبادی میں، مسجدوں کے جلسوں میں یا مدرسوں کے جلسوں میں یا میدانوں میں، ہر جگہ میں نے عموماً تقریر کے دوران ہی یہ معلوم کیا یا الگ سے پوچھا ہے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں۔ میں نے پوچھا ہے سودی قرضہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ تو ابھی تک کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پہ نہیں میں جواب مل گیا ہو۔ کشمیر سے لے کے کیرلا تک کی بات کر رہا ہوں، گجرات اور راجستھان سے لے کے تریپورہ اور آسام تک کی بات کر رہا ہوں، اور بیچ کے سارے علاقے اور ہمارے سارے اضلاع اور ان اضلاع کے چھوٹے بڑے گاؤں اور قصبے، سب جگہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور اب تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی کوئی آبادی اس مصیبت سے خالی نہیں ہے کہ سودی قرضوں میں بدھے ہوئے ہیں، بدھے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث سب کو معلوم ہے، اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر بھی دینے والے پر بھی۔ حدیث میں تو سب کا یقین ہے، جب اللہ کی لعنت ہے تو گھر کے حالات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ رحمت کیسے آئے گی؟ گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ بچے کیسے صحیح ہوں گے؟ دوسری مصیبت، مجھے تفصیل کا موقع نہیں، دوسری مصیبت نشے کی ہے۔ پورے ملک میں یہ صورتحال ہے، کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے جہاں مسلمان اور ان کے بچے نشے میں مبتلا نہ ہوں۔ کشمیر کی بات بھی کر لیں آپ تو جا کر دیکھ لیں، اس وقت کشمیر والے سر پکڑے بیٹھے ہیں۔ کشمیر کے جو فکر مند لوگ ہیں وہ کتنے پریشان ہیں، وہاں کے نوجوانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو، اور صرف کشمیر میں نہیں پورے ملک میں یہی حال ہے۔ ایک جگہ سے میرے پاس ایک میسج آیا، نام بھی لینا اچھا نہیں لگتا صوبے کا کہ فلاں صوبے سے آیا، فلاں شہر سے آیا، یو پی سے باہر سے آیا، ایک لڑکی کا میسج، میں نہیں جانتا کون تھی، میرا نمبر کہاں سے ملا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ دلی اور فلاں جگہوں پہ جا کے بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی تو آئیے۔ ہمارے یہاں جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نشہ ہماری بہنوں میں عام ہے، اور اپنی بہن کے بارے میں اس نے لفظ لکھا، آسان نہیں ہے لکھنا، کہ میری بہن نشے کی عادی ہو گئی ہے اور ایک لڑکے سے اس کے غلط تعلقات ہیں۔ اصلاح کے لیے آئیے، کوشش کیجیے۔ یہ صورتحال ایک جگہ کی نہیں ہے، تقریباً ہر جگہ، چونکہ نشے کے بعد تو آدمی کس برائی میں مبتلا ہو کہنا مشکل ہے، ام الخبائث اسی لیے کہا گیا۔ تو سود عام ہے، نشہ عام ہے۔ اس کے علاوہ آج ہی دن میں ایک بات اور کر رہا تھا، مجمع عام میں کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اشارہ کیا ہوگا صراحتی ہے، بدکاری بہت زیادہ اس وقت بڑھ گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے عذابوں میں سے قحط بھی ہوتا ہے اور زلزلے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری بھی ہوتی ہے۔ اور وہ بدکاری جو رضامندی سے ہے، اس کا پتہ کم چلتا ہے نا، بالجبر اگر ہو تو وہ آسان نہیں ہے، اور وہ ویسا ظلم دنیا میں بھی مانا جاتا ہے، لیکن بالرضا کو دنیا میں جرم اور ظلم نہیں مانا جاتا۔ تو کم سے کم مسلمانوں کے گھروں میں اور مسلمانوں کے ماحول میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پوری طرح اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور انہی سب چیزوں کا شاخسانہ ہے وہ جس کی طرف ابھی کسی نے اشارہ کیا تھا کہ بچیاں یا بچے ایمان سے پھر رہے ہیں۔ کیوں پھر رہے ہیں؟ وہ صرف ان خواہشات کی تکمیل کے چکر میں۔ ایسا بھی ہے کہ ان کی طرف سے محنت ہو رہی ہے اسلام کے بارے میں شکوک پیدا کرنے کے لیے، تو وہ بھی ہو رہا ہے، الحاد بھی آ رہا ہے، الحاد بھی اپنی تیز رفتاری کے ساتھ اپنا سفر آگے بڑھا رہا ہے۔ لیکن یہ جو واقعات ہیں اسکولوں اور کالجوں میں بچوں کے بگاڑ کے، ان کا زیادہ تر تعلق انہی خواہشات کی تکمیل سے ہے۔ تو سب لوگ سنجیدہ ہو جائیں، خدا کے واسطے ہر آدمی اپنے اپنے گھر کو پکڑ لے۔ میں آپ سے اگر کہوں تو برا نہ مانیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے غافل ہیں، ہمارے اکثر مسلمان بھائی اپنے گھروں سے غافل ہیں۔ ماں باپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ میرا بیٹا رات کو 9 بجے سے 12 بجے تک کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، اور ماں باپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہماری بیٹی دن میں جو 12 بجے سے 4 بجے تک اسکول کے نام پر گئی ہوئی وہ کہاں رہتی ہے۔ اکثر ماں باپ کو یہ خبر نہیں ہے، اور یہ بدترین صورتحال ہے۔
ہمیں اس سے نکلنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ہم پورے طور پر ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو نکالیں، سودی قرض ختم کریں، حلال پر اکتفا کریں، چاہے تنگی ترشی سے بسر کرنی پڑے، انشاءاللہ برکت بھی آئے گی، روزی مقدر کی مل کے رہے گی۔ گھروں سے سودی قرضے کو بالکل نکال دیں۔ نشہ اگر ہو تو اس کے لیے محنت کریں، چونکہ نشے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اس سے بچانے کے لیے۔ اور برائیوں پر نظر رکھیں، برائیوں کے ہونے کے جو راستے ہیں ان کو بند کریں، غیر محرموں کی ملاقاتوں کے راستے بند کریں اور نگرانی رکھیں۔ یہاں سے اگر یہی چیز ہم لوگ یاد کر کے لے جائیں اور اس پر کچھ عمل ہو جائے، خدا کے واسطے